اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی درد مندی کا، بڑی مخلصانہ زندگی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ آدمی اس میں نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آٹومیٹکلی دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سارے اسباب ہوتے ہیں، پھر بھی آدمی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ سامنے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر کا پردہ ہوتا ہے۔ سامنے رکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے اور گلاس بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، آدمی بند کمرے میں اکیلا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، پیاس کی شدت اسے اپنے اندر سے پریشان کر رہی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، چاہتا ہے ایک گلاس ایک لوٹا لے کے پانی پی کے اپنے تن بدن کو ٹھنڈک پہنچائے، لیکن سامنے کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ڈر کو پسند فرماتے ہیں، اگرچہ کہ بندہ رحمان رحیم کی صفت لے کر دنیا میں نہیں پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، ابھی حال میں ہم نے اس مبارک مقدس مہینے میں ایک رات اپنی زندگی کے اندر گزاری جس کو شب برأت کہا جاتا ہے۔ اس رات کے ذریعے سے ہم سب کے لیے دو چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے گئی ہوئی رات کی برکت سے اللہ نے ہم سب کی مغفرت فرمائی، اس لیے کہ رات بڑی مقدس رات تھی، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو لیل الرحمہ، لیل البرکہ، لیل المغفرہ کہا ہے، رحمت والی رات، برکت والی رات، مغفرت والی رات۔ تو اس امید کے تحت میں بات ظاہر ہوتی ہے، اور اس بات کی اللہ کی ذات سے امید بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت کے تحت میں ہم سب کی مغفرت فرمائی۔ لیکن ایک دوسری فکر والی چیز یہ ہے کہ کسے معلوم اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کہیں ہمارے آئندہ آنے والی رات سے پہلے دنیا سے جانے کا فیصلہ نہ کر دیا۔ اگلی رات تو دور کی بات ہے، آنے والے رمضان سے پہلے ہی کہیں فیصلہ نہ کر دیا۔ یہ فکر والی بات ہے۔ انسان زندگی مختصر لے کر دنیا کے اندر آیا ہے، اگرچہ کہ اس کی امیدیں لمبی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ساتھ میں لے کر، ہاتھ میں لکڑی لے کر ایک لکیروں کا ڈبہ کھینچے اور ہر لکیر ڈبے کے اندر ڈالی، ایک لکیر ڈبے کے باہر کھینچی اور یوں سمجھایا کہ ڈبے کے اندر والی لکیریں جتنی بھی ہیں انسان کی زندگی ہے، اور ڈبے کے باہر جو لکیر نکل رہی ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں جو اس کی زندگی سے بڑھ کر۔ انسان کی زندگی کی امیدیں کبھی ختم ہونے والی نہیں،
وہ ہر آنے والے دن ایک نئی امید سوچتا ہے، ہر آنے والی رات ایک نئی امید کے پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والا سورج ہمارے موت کا پیغام دے کر طلوع ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آج کی رات کا چاند کہیں ہماری موت کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ فکر کی بات ہے کہ اس رات میں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا فیصلہ نہ کر دیا ہو، اس بارے میں ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے حق میں چند دن کے اندر ایک بڑی نعمت سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ اس بڑی نعمت کا فائدہ اٹھانا یہ ہم سب کے لیے بڑی ضروری اور فکر مندی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ آنے والے چند دنوں کے بعد جو ہم سب کے آگے بہار آنے والی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمتوں والا، مغفرتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرحمت فرمانے والے، یا تو جمعرات کی رات سے شروع ہو جائے گا یا الحمدللہ آئندہ آنے والی جمعہ سے تو ضرور شروع ہی ہو جائے گا۔ تو اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر کے تیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں مقدس بابرکت رمضان کا مہینہ دینے والے ہیں، ہم اس کی قدر کرنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جستجو میں لگے رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو چاق و چوبند کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بات کے لیے اپنے ذہن کو ابھی سے آمادہ کرنا، تاکہ آئندہ آنے والے رمضان میں ہم اللہ کی اس میں کی جانے والی ہر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ معلوم نہیں کہ رمضان سے پہلے جانا پڑے گا یا رمضان کے بعد میں جانا پڑے گا۔ کسی کو کسی کی زندگی کا کسی بھی طرح کوئی بھی اندازے سے بھروسہ ہرگز نہیں۔ رمضان بھی مل جائے یہ ہم سب کے لیے بڑی نصیب کی بات ہے، اور رمضان کی عبادتیں مل جائے اس سے بڑی نصیب کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا وہ آدمی مستحق بن جاتا ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرایا۔ ہم وہ مشہور حدیث باقاعدہ سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جگہ کون سی تھی، بڑی مقدس جگہ تھی جہاں پر ان لوگوں کے لیے بددعا کی گئی جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہیں فرمائی۔ وہ مسجد نبوی کی جگہ تھی، جہاں پر ہر کوئی آدمی پہنچ کر 2 رکعت صحیح نماز پڑھنے کی ضرور تمنا کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے آگے کھڑے ہو کر کم از کم 1 مرتبہ صحیح درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی امید کرتا ہے۔ ایسی مقدس جگہ، اور کون نبی، کائنات کے سب سے بڑے نبی، اللہ تعالیٰ نے جن کو ساری دنیا بنانے سے پہلے بنایا اور ساری دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، ایسے آخر الزماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی آمین اور بددعا کے الفاظ بولنے والے سب سے جلیل القدر فرشتے، جن کو سید الملائکہ کہا گیا ہے، ایسے فرشتے اللہ کی بات کو لے کر نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین ذکر کیا جاتا ہے، دوسری مرتبہ میں بھی آمین ذکر کیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ میں بھی آمین ذکر کیا جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ 3 ممبروں پر قدم رکھا اور تینوں مرتبہ آمین آمین کہا، اس کی بارے میں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں، ایسی مقدس جگہ میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی، دعائیں نہیں بددعائیں کی۔ آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا، نبی کی بددعا تو دور کی بات ہے، نبی کی ناراضگی میں بھی انسانیت کی ہلاکت۔ اگر کسی کو بددعا لگ جائے تو کیا حال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، حضرت سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے حق میں بددعا فرمائی، کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو پایا اپنی زندگی میں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے ان کو راضی کر کے اپنی جنت کا ٹھکانہ نہ بنایا۔ ایسے آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جس کے آگے میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا جناب آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور سننے والے کی زبان اس بات پر بھی آمدہ نہ ہو کہ وہ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ صحیح کم از کم درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے زندگی میں جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی جس وقت میں جس حال میں آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، ضرور ضرور کم از کم آخری درجے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا درود تو پیش کر ہی دیا کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی امت میں ہونا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوگا کل قیامت کے دن، میری اس امت کے ہر اس شخص کو نکالو جس نے دنیا میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا۔ میرے امت کے ہر اس شخص کو نکالو میرے بندوں میں سے کہ جس نے کبھی بھی میرے نام کے ڈر کو دل کے اندر زندہ کیا ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے اس امت میں پیدا ہونا ہم سب کے حق میں کامیابی کی دلیل ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت۔ تو جو آدمی درود پاک سن کر ان کا نام لے کر ان کا نام بول کر اگر درود کا نذرانہ نہیں پیش کرتا ہے آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا کہ وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس نے نبی کا نام سنا صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کرنا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہلاک و برباد ہو جائے جس کے بارے میں آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ آدمی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی زبان سے بددعا فرمائی کہ جس نے رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ پایا زندگی میں اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنے جنت میں ٹھکانہ بنانے کی فکر نہ فرمائی ہو، ایسا آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ ایسی بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی جس پر آمین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ مقدس مہینہ اب چند دن میں ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری جمعہ میں یہی بیان دیا تھا اور یوں فرمایا تھا سارے صحابہ کو متوجہ کراتے ہوئے، ان لک علیک شہر طلع، آپ کے اوپر ایک بہت زبردست مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ هو الشہر لک صبر، وہ مہینہ تمہارے لیے صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ مہینہ ایسا مقدس ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں افطاری کرانے کا ثواب روزہ رکھنے والوں کے برابر افطاری کرانے والے کو مرحمت کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزے کی افطاری کرائیں، غریب لوگ ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بس تم ایک کھجور سے ان کا روزہ افطاری کرانے کا نظام کر دو، ایک گلاس لسی پلا دو یا ایک گلاس پانی پلا دو، تم بھی اس ثواب کے برابر کے حصےدار بن جاؤ گے جو روزہ افطاری کرانے کا ثواب ہوتا ہے، اور تمہارے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور تمہارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا تمہارے روزے کا ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے ویسے ہی جن کی تم افطاری کراؤ گے اللہ تعالیٰ ان کے روزے کا ثواب بھی تمہیں مرحمت فرمائے۔ تو یہ ایسا مقدس مہینہ ہم سب پر طلوع ہونے والا ہے اور اس کی قدر کرنی بڑی ضروری چیز ہے، ورنہ میں بھی نبی کی بد دعا میں شامل ہو جاؤں گا، ہم سب نبی کی بد دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ بد دعا تو دور کی بات ہے، نبی کی ناراضگی ہی ہم سب کے لیے ہلاکت کی بات۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتا ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں مال تو دنیا کی چیز ہے، آج نہیں تو کل ختم ہونے والا ہے، تم آخرت کے بارے میں دعا کی فکر کرو، میں تمہاری آخرت کے حق میں دعا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگتے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں کسی اور موقع پہ میں دعا کرا لوں گا، فی الحال میں بہت غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا کیجئے مال کے بارے میں دعا کر دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر ان کے حق میں مال کے برکت کی دعا فرما دی۔ نبی کی دعا اللہ اکبر، کیا معمولی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، گھر میں 2-4 بکریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے 6 مہینوں میں ان بکریوں میں اتنی برکت دے دی کہ گھر بھر کے باہر ہونے لگے۔ پھر اور برکت اتنی ہو گئی کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، اور برکت اتنی ہو گئی کہ جگہ کم پڑنے لگی، مدینے سے باہر جا کر ایک جگہ میں رہ کر اپنی بکریوں کی پرورش کرنے لگے۔ تو اتنی بکریاں ہو گئی کہ آدمی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ مالک نصاب بن گئے، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب جیسے آدمی کے پاس گاڑیاں زیادہ ہو، فلیٹ زیادہ ہو، بلڈنگیں زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، روپیہ پیسہ زیادہ ہو، اس آدمی کو آج کے ماحول میں مالدار سمجھا جاتا ہے، لیکن پہلے دور میں جس آدمی کے پاس بکریاں، گائے، اونٹ زیادہ ہوتے تھے اس آدمی کو مالدار سمجھا جاتا۔ تو اب وہ اس وقت کے عرب کے مالدار بن چکے تھے، اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے 2 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا، جاؤ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہماری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال بے حد مرحمت فرما دیا ہے، ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے زکوٰۃ کے مال کے بارے میں گزارش فرمائی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج تھوڑا میں بزی ہوں، کل کے دن آ جانا، اس طرح کہہ کر حضرت صحابہ کو واپس کر دیا۔ تو صحابہ واپس آ گئے، ہو سکتا چلو کچھ مجبوری ہوگی، پہلا دن ہے، آدمی بزی ہوگا، اس لیے نظام بنانے میں تھوڑا ٹائم کی ضرورت ہے، وہ نظام بنا کے کل دے دیں گے، اس طرح سوچ کے حضرات صحابہ واپس آ گئے۔ کہتے ہیں نا حرص بڑی بری بلا ہے، آدمی کو حرص ہی نے ہمیشہ حسد پہ بھی ابھارا ہے، حرص ہی نے ہمیشہ آدمی کو نفرت پہ بھی ابھارا ہے۔
اگر یہ حرص والی چیز ختم ہو جائے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں راضی ہو کر زندگی گزارنا آ جائے، آدمی دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزارے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آدمی اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوتا، اپنے نفس کی حرص پہ آمدہ ہوتا ہے، ہر حسد پہ بھی اتر آتا ہے، دلوں میں نفرتوں کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ دوسرے دن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے مال لینے کے لیے، تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی یوں ہی کہہ دیا، آج بھی میں مصروف ہوں، چلو کل آ جانا، کل دے دیں گے۔ تو دوسرا دن بھی حضرات صحابہ واپس چلے گئے۔ پھر جب تیسرا دن ہوا، تیسرا دن تشریف لائے، تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن بھی واپس کر دیا، یوں کہہ کر بھیج دیا، جاؤ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا جب ہمیں فرصت ہو جائے گی ہم انشاءاللہ ان بکریوں میں سے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تو یہ بات جب پہنچی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تیسرا دن حضرات صحابہ پہنچے تھے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اللہ نے مالدار بنایا ان کے الفاظ اس طرح کے تھے، نبی سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جب فرصت ملے گی اس وقت ہم مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ تو نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ ارے کیا ہو گیا؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ جن کو اللہ نے ہمارے دعا کی برکت سے مال میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائی، آج وہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ناراضگی کا اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا، یہ بات پہنچی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو چکے ہیں، تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ مال لے کر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے جتنا چاہے مال لے لیجئے، آپ ناراض نہ ہونا، اس طرح کہہ کر سب کچھ پیش کرنے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے یوں کہہ دیا چلو بعد میں دیکھیں گے، ہو جائے تو قبول کر لیں گے، اس طرح کہہ کے واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے ان کا مال کبھی بھی قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مال لے کر پہلے نمبر پہ حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جس مال کو نبی نے قبول نہیں فرمایا اس مال کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر وہ مال لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے جس مال کو آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پسند نہیں فرمایا، یہ عمر کی کیا حیثیت کہ عمر آپ کے مال کو قبول کرے۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبرستان میں جا کے رویا کرتے تھے، اس بات پہ افسوس کیا کرتے تھے نبی میرے مال سے ناراض ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال سے ناراض ہو کے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مال سے ناراض ہو کے رخصت ہو گئے۔ آئندہ کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے، بولنے میں ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، ہمارا دل ملا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ان کا چہرہ ان کی حالت سے بدل چکا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگرچہ کہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں طنز کرنا یہ بڑی پکڑ کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے عبرت کا سامان پیش کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں جس کسی نے نبی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔
تو نبی کی ناراضگی کی یہ ذات ہے کہ نبی اگر ناراض ہوتے ہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کا کیا بنے گا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے آئندہ آنے والے رمضان میں نبی نے بد دعا دی ہے کہ جس کسی نے رمضان کا مہینہ پایا اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں بنایا، اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت و بربادی کی بد دعا دی۔ تو ناراضگی کا یہ حال ہے کہ ان کا چہرہ مرنے کے بعد بدل گیا، نبی نے پسند نہیں فرمایا، ابو بکر نے پسند نہیں فرمایا، حضرت عمر نے پسند نہیں فرمایا، تو اللہ کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی اگر نبی کی بد دعا کسی کو لگ جائے تو ان کی زندگی کا حال اور ان کے زندگی کا رخ کیا ہو سکتا ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی درد مندی کا، بڑی مخلصانہ زندگی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ آدمی اس میں نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آٹومیٹکلی دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سارے اسباب ہوتے ہیں پھر بھی آدمی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ سامنے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر کا پردہ ہوتا ہے۔ سامنے رکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے اور گلاس بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، آدمی بند کمرے میں اکیلا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، پیاس کی شدت اسے اپنے اندر سے پریشان کر رہی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، چاہتا ہے ایک گلاس ایک لوٹا لے کے پانی پی کے اپنے تن بدن کو ٹھنڈک پہنچائے، لیکن سامنے کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ڈر کو پسند فرماتے ہیں، اگرچہ کہ بندہ رحمان رحیم کی صفت لے کر دنیا میں نہیں پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بندے کے اندر وہ صفت نہیں ہے کہ وہ رحمانیت کا معاملہ کریں، رحیمیت کا معاملہ کریں، بس اس ایک ڈر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر مغفرت کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جو ہمیشہ شرابی کے عالم میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے اڑانے کی کیفیت میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں شراب کی مجلس اپنے خصوصی دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو یہ سوچتا ہے کہ شراب کی مجلس تو لگی ہوئی ہے، اپنے خادم کو بھیجتے ہیں پھل فروٹ منگانے کے لیے تاکہ شراب کی مجلس میں پھل فروٹ کا بھی نظام ہو جائے۔ تو خادم کو 4 اشرفیاں یا 4 دینار دی جاتی ہیں، ان 4 دینار کو لے کر خادم بازار میں پھل لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں منصور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس قائم ہوتی ہے، ایک بڑے وقت کے اللہ والے تھے حضرت ابو منصور نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنی مجلس کو لے کر بیٹھے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔
اس میں ایک آدمی ضرورت مند آیا ہوا ہوتا ہے، حضرت والا مجلس والوں سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی مجلس میں ضرورت مند آیا ہوا ہے جس کی ضرورت 4 اشرفیوں سے یا 4 درہم سے پوری ہو جائے گی، ہے کوئی اس کو 4 درہم یا 4 اشرفیاں دینے والا؟ ہم ضرور بالضرور 4 اشرفیاں دینے والے کے حق میں 4 دعائیں دیں گے۔ تو وہ خادم جو 4 اشرفیوں کو لے کر بازار کی طرف جا رہا تھا پھل فروٹ لینے کے لیے، وہ بڑا نیک اللہ والا متقی پرہیزگار تھا خادم، اس کی کان میں حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑتی ہے، وہ فوراً مجلس میں تشریف لاتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضرت آپ ان 4 اشرفیوں کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں ان 4 اشرفیوں کے بدلے میں تمہیں 4 دعائیں دوں گا۔ تو وہ خادم سوچتا اتنا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ بادشاہ کیا کرے گا؟ اس نے حکم دیا ہے ان 4 اشرفیوں کو لے جانا اور پھل فروٹ لے کر آنا، اگر میں پھل نہیں لے جاؤں گا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پٹائی ہی ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے وہ 4 اشرفیوں کو دے دیتا ہے اور حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان 4 دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ اب حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں بتا تو پہلی دعا کیا چاہتا ہے؟ تو خادم کہنے لگتا ہے حضرت میرے حق میں پہلی دعا یہ کر دیجئے کہ اب تک کی زندگی غلامی کی گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی مرحمت فرما دے، غلامیت سے نکال دے۔ اب حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں آزادی کی دعا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے بتا تیری دوسری دعا کی تمنا کیا ہے؟ خادم کہنے لگتا حضرت میرے حق میں یہ دعا فرما دیجئے ان 4 درہموں کا مجھے بدلہ مل جائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس خادم کے حق میں ان 4 درہموں کے بدلہ ملنے کی دعا بھی فرما دیتے۔ پھر تیسری دعا کی باری آتی ہے، پوچھتے ہیں بتا تیسری دعا کیا پیش کروں؟ تو کہنے لگتا ہے خادم حضرت آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میرے آقا کو بادشاہ کو توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ پھر اس کے بعد تیسری دعا بھی ہو جاتی ہے۔ اب چوتھی دعا کی درخواست ہوتی ہے، خادم سے پوچھتے ہیں بتا کیا کروں دعا؟ تو خادم کہنے لگتا ہے حضرت آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میری تمہاری ابو منصور نعمانی کی اور میرے بادشاہ کی، میرے آقا کی، اس کے ساتھ رہنے والوں کی، یہاں رہنے والوں کی سب کی مغفرت فرما دی، اس لیے کہ مغفرت کا ہر کوئی محتاج ہوتا ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ مرنے سے پہلے دنیا کا ہر انسان زندگی کی مغفرت کا محتاج ہوتا ہے۔ مغفرت اگر مل جائے دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ والے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اب خادم ڈرتا ہوا ان 4 دعاؤں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے۔ بادشاہ نے تو اسے پھل فروٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، اب یہ 4 دعاؤں کو لے کر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ والے بعض وہ ہوتے ہیں جو مستجاب الدعات میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا کرو میں ضرور بالضرور اس کو سن کر قبول فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں وہ خدا ہوں تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں۔ وہ دعائیں اللہ کے دربار میں سنی جا چکی تھیں، وہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرط قبولیت سے آراستہ کر چکے تھے، وہ ساری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اب غلام تشریف لاتا ہے بجائے پھل فروٹ لینے کے دعائیں لے کر۔ اب بادشاہ پوچھتا ہے بتا پھل فروٹ کہاں ہے، کیا کر کے آیا اتنی دیر لگا کر؟
اب غلام بادشاہ سے کہنے لگتا ہے آقا آپ تو مجھے پھل فروٹ حاصل کرنے کے لیے بھیجے تھے، لیکن ہوا یہ میرے ساتھ معاملہ، میں راستے میں گزر رہا تھا، حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ اعلان کر رہے تھے جو کوئی مجھے 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ تو میں آپ کے دیے ہوئے 4 درہم حضرت ابو منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر ان کی طرف سے 4 دعائیں آپ کے لیے لے کر آیا۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی 4 دعائیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو بادشاہ کا دل پگھل گیا۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ظالم ہو، اس ہر ظالم کو اپنے موت کی ضرور فکر ہوتی ہے، وہ اپنے خاتمے کے بارے میں ہمیشہ متفکر ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی بھی ظالم کے آگے یوں کہہ دے حضرت فلاں نے آپ کے بارے میں برکت کی مغفرت کی دعا کی ہے، تو اس کا دل ضرور اسی وقت پگھلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے دعا کے اندر یہ خاصیت آدمی کے دل کو متوجہ کرنے کی رکھی ہے، اس لیے کہ دنیا دکھلاوے کی ہے، آخرت انسان کے لیے بنانے کی اور وہاں رہنے کی ہے۔ تو جیسے ہی ظالم بادشاہ کے آگے خادم نے یہ کہا حضرت میں آپ کے لیے 4 دعائیں لے کر آیا ہوں، تو تھوڑا اپنے غصے سے ٹھنڈا ہوا، کہنے لگا بتا پہلی دعا کیا تو نے حضرت سے کروائی؟ تو خادم کہنے لگا حضرت میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ آپ میرے کو آزاد فرما دیں، اس لیے کہ آزادی ملے گی تو پکڑ بھی نہیں ہوگی، ان دراہم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل کو پھیر دیا تھا۔ اللہ کے کنٹرول میں ہر انسان کا دل ہوتا ہے، اللہ جب چاہے جس کسی کا دل پھیرنے پہ قادر ہو جاتے۔ تو بادشاہ نے کہا چل آج سے تو آزاد ہے، آزادی مل گئی۔ پھر خادم سے پوچھا دوسری دعا تو نے کیا کروائی؟ تو خادم سے بادشاہ سے خادم کہنے لگا حضرت میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ ان 4 درہموں کا مجھے بدلہ مل جائے۔ تو بادشاہ ان 4 درہموں کے بدلے میں 4000 درہم انہیں مرحمت فرمائے، اس کا بدلہ بھی خادم کو مل گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری دعا کے بارے میں پوچھا بادشاہ نے، تو خادم نے کہا حضرت میں نے آپ سے حضرت والا سے توبہ کی توفیق کی دعا فرمائی ہے، تو اب اللہ کے یہاں وہ دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ اب بادشاہ کہنے لگا آج سے میں سب کچھ آرائش فرمائش گناہ کے کام بند کروں گا، ابھی اللہ سے توبہ کروں گا، ابھی نیک زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس طرح کہہ کے بادشاہ نے ساری چیزوں سے توبہ فرمائی۔ پھر آخری دعا کے بارے میں خادم سے پوچھا تم نے آخری دعا کیا فرمائی؟ تو خادم کہنے لگا کہ بادشاہ جہاں پنا میں نے آخری دعا حضرت سے یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری بلکہ حضرت منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جتنا کام میرے ہاتھ میں تھا تیری آزادی کا اس کو میں نے آزاد کر دیا، درہموں کا بدلہ دینا تھا میں نے 4 کے بدلے 4000 درہم دے دیے، اور تو نے کہا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، توبہ کر رہا ہوں، اور یہ 5ویں چیز مغفرت کا کام اللہ کا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کے وہ 4 دعاؤں کی قبولیت لے کے آزاد ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو رات میں خواب میں آواز آتی ہے آسمانوں سے اے وہ بادشاہ جو 3 کام تیرے ہاتھ میں تھے تو نے کر دکھایا، تو رب ذوالجلال جس کی قدرت میں جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے وہ کیسے چوتھا کام تیری مغفرت کا، تیری رعایا کی مغفرت کا، ابو منصور نعمانی کی مغفرت کا، اس غلام خادم کی مغفرت کا نہیں فرمائے گا؟ ہم نے تمہیں انہیں سب کو معاف فرما کے سب کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں۔ کبھی شعبان کا موقع آتا ہے اللہ سے اس کے بندے معافی مانگ لیں، کبھی رمضان کا موقع آتا ہے اس کی ہر رات وہ مبارک رات ہوتی ہے
جس رات میں اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ تشریف لا کے آواز لگاتے ہیں میرے بندے میرے سے مغفرت طلب کریں، اور روزے کے ذریعے سے ان کا تقوی تازہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کی تاریکی اندھیرا ہٹ چکا ہوتا ہے، اب ان کا دل نرم پڑ چکا ہوتا ہے، جب وہ رات کی تاریکی میں رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری دے کر اپنے گناہوں کے لیے نادم بن کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ان سارے نیکیوں کی برکت سے اس کے آنکھوں سے آنسو ضرور جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ سلے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ وہ درد والی آنکھوں کا ایک ایک آنسو وہ طاقت والا ہے جو جہنم کے دہتے ہوئے آگ کے پہاڑوں کو بجھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بڑا رمضان کا نیک موقع مرحمت فرمانے والے ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بڑی فکر کریں، ورنہ رمضان آج تک بہت سارے گزر گئے، یہ بھی آئے گا اور گزر جائے گا، ایسی کیفیت اپنی زندگی میں پیدا نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع بیان میں عرض کیا تھا، جو ہمارے سے گزری ہوئی رات ہے، شب برات کی رات ہے، ایک تو خوشخبری کی رات ہے، اللہ نے ہم سب کی مغفرت فرمانی ہوگی، اور دوسری فکر کی بات کی رات ہے، کہیں اللہ نے ہمارے حق میں موت کا فیصلہ نہ فرما دیا ہو، کہیں ہمارے حق میں آئندہ رمضان کے نہ ملنے کا فیصلہ فرما دیا ہو، کہیں اللہ نہ فرمائے یہی رمضان بھی لکھا گیا ہے، نہیں لکھا گیا ہے، اس بات کی بھی ہمیں گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ابھی سے نیت کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو رمضان کے لیے تبدیل کروں گا۔ اس لیے حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ بونے کا آتا ہے اور بقیہ 11 مہینے کاٹنے کے آتے ہیں۔ آدمی رمضان کے مہینے میں جس طرح نیکی میں اپنی زندگی کو ڈال کر جتنی نیکیاں بونے لگ جاتا ہے، بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی طرف سے ان نیکیوں کا پھل کھاتا ہے۔ بقیہ 11 مہینے ان نیکیوں کے کاٹائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو آدمی رمضان میں تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا سال فجر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور جو آدمی نماز فجر رمضان میں پڑھتا ہے اللہ اسے پورا سال ظہر پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، جو آدمی ظہر پڑھتا ہے عصر پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، عصر پڑھنے والے کو مغرب۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ رمضان اگر ہمارا پابندی کے ساتھ گزرے گا، اگر رمضان ہمارا پورا خوبیوں کے ساتھ گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 11 مہینے بھی پابندی کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائیں۔ ورنہ اگر ہمارا رمضان پابندی کے ساتھ نہیں گزرے گا، ہم معمولی بات پر ایسے ویسے کام میں ملوث ہو جائیں گے، رمضان غیر رمضان ہمارے لیے برابر ہو جائے گا، تو بقیہ جتنے مہینے ہیں ہمارے ویسے ہی گزریں گے جیسے رمضان اللہ کی ناراضگی میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں گزرا۔ اس کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت کو ہم سب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ہم سب اس کی رحمت میں غوطہ لگا کر اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی فکر کریں۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرے، اور یوں نیت کرے انشاءاللہ میں پورا رمضان اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نیکی کے کام کرنے میں، ذکر و تلاوت کرنے میں، صدقہ خیرات ادا کرنے میں، اور خصوصاً زکوٰۃ کا حساب ادا کر زکوٰۃ نکالنے میں انشاءاللہ گزاروں گا۔ اس طرح نیت کریں، نیت سے اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اگر نیت ہی نہیں ہوتی تو بندہ کام کیا کرے گا؟ اس لیے نیت کرے، اور دوسری چیز یہ ہے اپنے دلوں کو پاک کرے۔ اگر دلوں کے اندر برائی ہوگی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سے محروم کر دے گا۔
دلوں کا پاک ہونا گویا کہ آدمی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں پاک بن کے آتا ہے، ایسا اللہ کی عبادت کی توفیق کے لیے آدمی کے دل کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو دلوں کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی لغزش کو، کوتاہی کو، گناہ کو اپنی طرف سے جو ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے، حسد نہ کرے، کینہ نہ کرے، کپٹ نہ کرے، اس لیے کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں آدمی کو رمضان کے مبارک میں نیکی کی حالت میں بھی گناہ پر آمدہ کر دیتی ہے۔ آدمی کو محسوس تک نہیں ہوتا، وہ نیکی کی حالت میں ہوتا ہے، دل کی برائی کی وجہ سے آدمی نیکی کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر یوں ہاتھ دکھاتا ہوا ارشاد فرمایا، یہ میرے صحابی جنتی ہیں۔ دیگر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دیکھ کر تعجب فرمایا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سوچنے لگے، چلو دیکھیں گے ان کی زندگی کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت مرحمت فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کے گھر تشریف لے گئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت مرحمت فرمائی تھی۔ ان سے درخواست پیش کی، چچا جان میں آپ کے گھر میں 3 دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت مرحمت فرمائی تھی، انہوں نے اجازت دے دی، چلو آپ 3 دن کے مہمان ہمارے یہاں بن سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نیت سے تشریف لے گئے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت مرحمت فرمائی۔ تو پہلا دن دیکھیں وہی اعمال جو دوسرے کرتے تھے، وہ صحابی رسول بھی یہی اعمال کر رہے ہیں۔ رات کا وقت دیکھا تو دوسرے صحابہ جو اعمال کرتے تھے یہ صحابی بھی وہی اعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح تینوں دن دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ واپس ہونے لگے۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت مرحمت فرمائی تھی، ان کا آنا یہاں پر کیوں تھا یہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ جب آخری دن ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو جنتی صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت فرمائی تھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر بولنے لگے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میں کوئی نیکی نہیں کرتا، جو اعمال تم کرتے ہو وہی اعمال میں بھی کرتا ہوں، سوائے بس اتنا کرتا ہوں زیادتی کے لیے جب میں سونے جاتا ہوں رات میں سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر مومن مسلمان کے بارے میں پاک کر کے سوتا ہوں۔ بس اتنی میری یہ خوبی ہے، میں کسی کے بارے میں حسد نہیں کرتا، کسی کے بارے میں نفرت کے دروازے نہیں کھولتا، کسی کے بارے میں بغاوت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، چغل خوری نہیں کرتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، رات سے پہلے اسے میں معاف کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا۔ ایک مومن کے بارے میں، مومن کا دل ہمیشہ صاف ہونا یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ خود رحمان رحیم ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا بنے، وہ دل میں حسد رکھ کے، کینہ رکھ کے بغاوت کرنے والا نہ بنے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کے اس نیک عمل کی خوشخبری پر اللہ نے ان کے حق میں جنت کی بشارت مرحمت فرمائی۔ ہم نے وہ واقعہ سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا خازن قارون نے جب تہمت لگایا تھا، ایک عورت کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، تو وہ عورت اللہ کے ڈر سے ڈر کر یوں کہنے لگی کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر ابھارا تھا، آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ جلالی پیغمبر تھے، ایک پاک دامن نبی پر جب گناہ کی تہمت لگی تو انہیں غصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے حوالے فرمایا، یوں کہا آپ حکم فرمائیے، زمین آپ کی آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس قوم پر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر زنا کی تہمت بے جا بیکار میں لگائی تھی، غصہ آیا تھا تو زمین کو حکم فرمایا، زمین ان سارے لوگوں کو دھسنا شروع کر دے۔ تو وہ لوگ دھستے دھستے پہلے گھٹنوں تک دھس گئے، زمین رک گئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے، کہنے لگے اے موسیٰ اب تو ہم پر رحم کر دو، ہمیں آزادی مرحمت فرما دو، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا دھسنا شروع کر دیں، اور دھستے دھستے کمر تک آ گئی۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر کہنے لگے اے موسیٰ اب تو ہم پہ رحم کر دو علیہ السلام، تاکہ زمین ہمیں پورا نہ دھسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم نہیں آیا۔ پھر انہوں نے زمین کو حکم فرمایا، یہاں تک کہ زمین نے اس ساری کی ساری قوم کو پورے کا پورا دھسا کر نگل کے صاف کر چکی۔ اب اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ تم کو اس قوم نے اتنی مرتبہ پکارا، کاش مجھے ایک مرتبہ پکارتی، میں ضرور انہیں معاف فرما کر ان کو زمین میں دھسنے سے بچا لیتا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے رحم کرنے کی، معاف کرنے کی، اگرچہ کہ یہ بندوں کی صفت نہیں ہے۔ بندہ ناراض ہی رہتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، کبھی اگر معاف بھی کر دے وہ سامنے کا معافی کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کے اندر تو وہی بات ہمیشہ کی ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ گویا کہ کسی بزرگ نے یوں سمجھایا ہے کہ ہم سب کا دل ایک کیچڑ کے مانند ہے، جس کو ہم چکڑ کہتے ہیں، اس کے مانند ہے۔ اب جب آدمی اس کیچڑ میں کوئی نوکیلی پتھر مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جا کے اس کیچڑ میں اٹک جاتا ہے، وہ اسی جگہ رہتا ہے، اگرچہ کہ کیچڑ سوکھ بھی جائے تب بھی وہ اٹکا ہوا پتھر اندر ہی رہتا ہے۔ ایسا ہم سب کا دل ہے، ہمیں جب کوئی ناراض کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی برا کہہ دیتا ہے، ہمارے کیچڑ والے دل میں وہ پتھر کی بات آ کے اٹک جاتی ہے۔ اب ہمارے مرنے تک اگرچہ کہ وہ کیچڑ سوکھ بھی جائے تب بھی وہ اٹکا ہوا پتھر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب طیش میں تھے، نبی حکم فرمائیے، انہوں نے ہمیں کتنا ستایا، کتنا رلایا، کتنا پریشان فرمایا، آج تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، تلوار ہماری ہوگی، گردنیں ان کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا، معافی مانگنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سبق پڑھایا۔ تو لہذا رمضان کا مہینہ ہوئی کبھی کی غلطی کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر حسد رکھ کر، نفرت رکھ کر، عداوت رکھ کر، بغض رکھ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، ورنہ ہماری نیکیاں، ہمارے رمضان کے روزے، ہماری رمضان کی تراویحیں سوکھی لکڑی کو جلانے کی طرح جلا دی جائیں۔ یہ دل کے سارے فساد کی بنیاد پہ اس طرح ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دلی نفرتیں، دلی عداوتیں، قرب قیامت میں ایسا ہی ماحول ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ بہن اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے کہ میرے جنازے پر میرے بھائی کی چھاؤں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور بھائی اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے جنازے پر میری بھان میرے دھیرج پہ بھی نہیں آنا چاہیے۔
تو غیر اپنوں کا حال یہ ہو چکا ہے، جب ایسا خراب دل رکھ کر رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی مبارک عبادتیں کریں گے تو عبادت کے ساتھ ہم گناہ میں بھی شامل ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ اتنی خراب بیماری ہے کہ اگر بندہ بیت اللہ پہنچ کر اللہ کی نیکی کر رہا ہو، طواف کر رہا ہو، مقدس جگہ میں دعا بھی کر رہا ہو، تب بھی اگر اس طرح دل نفرت سے بھرا ہوا ہو، حسد سے بھرا ہوا ہو، اس کے اعمال اس وقت بھی قبول نہیں کیے جائیں۔ تو اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی دل کو سمجھائے، اسے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، چلو ہم ہی معاف کر دیں گے، کچھ اور نہیں صحیح، دنیا کا ہی کچھ بگڑے گا اور کچھ نہیں بگڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری انا نیچے آ جائے گی، ہماری ناک تھوڑا نیچے ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح اپنے دل کو خود سمجھا کر اس کو بھی معاف کر دیں، اپنے دل کو بھی پاک کر دیں، اس لیے کہ رات نے ہمیں بتایا ہے خوشخبری دیتے ہوئے، مان لو اللہ نے ہم سب کی مغفرت فرما دی، یہ بھی یاد رکھنا تمہاری آئندہ زندگی کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا، آئندہ شعبان بھی ملے گا نہیں ملے گا، آئندہ بقرعید بھی ملے گی نہیں ملے گی، آئندہ عید الفطر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ رات اس بارے میں بھی ہمیں فکر دلاتی ہوئی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کو دلوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگانے کی اور خوب روزے رکھنے کی، خوب تراویح پڑھنے کی، خوب اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کی، خوب صدقہ خیرات کرنے کی اور زکوٰۃ کو حساب لگا کر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔